بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ محرم کی ایک اور صبح طلوع ہو چکی تھی، لیکن آج کی صبح پہلے جیسی نہیں تھی۔ کربلا کی ریت پر چلنے والی ہوا بھی جیسے یہ جان چکی تھی کہ اب فیصلہ کن لمحے قریب آ چکے۔ آج 9 محرم الحرام۔ اسلامی تاریخ میں اس دن کو تاسوعہ بھی کہا جاتا ہے۔ 8 دن گزر چکے تھے۔ کئی دنوں سے اہل بیت اطہار کے خیمے محاصرے میں تھے۔ 7 محرم الحرام سے پانی بند تھا۔ پیاس اپنی شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں نہ ایمان کمزور ہوا نہ صبر۔ ادھر یزیدی لشکر مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ کوفہ سے نئے دستے آتے رہے۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق اب یزیدی لشکر کی تعداد 10,000 سے بڑھتے بڑھتے تقریباً 30,000 تک جا پہنچی تھی۔ اگرچہ مورخین اس تعداد کے بارے میں مختلف اعداد و شمار بیان کرتے ہیں۔ دوسری جانب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف چند درجن وفادار جانثار تھے۔ تعداد کا یہ فرق بہت بڑا تھا، لیکن کربلا میں فیصلہ تعداد کو تو کرنا ہی نہیں تھا۔ 9 محرم کا ایک اہم واقعہ شمر بن ذوالجوشن کا کربلا پہنچنا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے ایک سخت حکم نامہ دے کر بھیجا تھا۔ اس نے عمرو بن سعد کو واضح پیغام دیا، اگر حسین ابن علی یزید کے بیعت نہیں کرتے تو پھر مزید کسی بات کی گنجائش نہیں، فوراً جنگ شروع کرو، اور اگر تم ہچکچاؤ تو لشکر کی کمان شمر کے حوالے کر دو۔ یہ پیغام عمرو بن سعد کے لیے بھی ایک امتحان تھا۔ تاریخ سے بعض جگہوں پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں جنگ سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اقتدار اور رے کی گورنری کی خواہش اس پر غالب آ گئی۔ اس نے شمر کو جواب دیا کہ لشکر کی قیادت وہ خود کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ تقریباً ناگزیر ہو چکی تھی۔ اسی روز ایک اور واقعہ پیش آیا۔ شمر کا تعلق حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے قبیلے سے بھی تھا۔ اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ بھجوایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں تو انہیں جان کی امان دی جا سکتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ حسین علیہ السلام کے بغیر کوئی امان قبول نہیں۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ وفاداری کی وہ مثال تھی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ عصر کا وقت گزرنے لگا۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہزاروں سپاہیوں نے ہتھیار سنبھال لیے، گھوڑے تیار کیے جانے لگے، صفیں بننے لگیں۔ کربلا کی فضا بدل چکی تھی۔ دوسری جانب امام علی مقام نے جب دشمن کی نقل و حرکت دیکھی تو اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جا کر پوچھا کہ اچانک جنگ کی تیاری کیوں کی جا رہی ہے؟ جواب ملا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آ چکا ہے، یا بیعت یا جنگ۔ یہ سن کر امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت عباس کے ذریعے ایک درخواست بھیجی۔ آپ نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو آج کی رات ہمیں مہلت دے دو۔ ہم اس رات اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو عبادت سے کتنی محبت تھی۔ بالآخر ایک رات کی مہلت دے دی گئی۔ یہی رات تاریخ میں شب عاشور کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ شب عاشور۔ رات گہری ہونے لگی۔ کربلا پر سکوت اتر آیا۔ دشمن کے لشکر میں ہتھیار چمک رہے تھے۔ ادھر اہل بیت کے خیموں سے قرآن کی تلاوت اور دعا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ وہ رات تھی جسے امام حسین علیہ السلام نے مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی
اپنے اصحاب کی وفاداری کو سراہا، پھر فرمایا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور اپنے گھرانے سے بہتر گھرانہ نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دشمن کو صرف میری جان چاہیے، اگر تم میں سے کوئی بھی جانا چاہے تو چلا جائے، میں کسی کو اپنے ساتھ رکنے پر مجبور نہیں کرتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے خیمے کا چراغ بجھا دیا تاکہ اگر کوئی ساتھی جانا چاہے تو اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ چند لمحوں کے لیے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ جب دوبارہ روشنی ہوئی تو منظر بدل چکا تھا، کوئی بھی جانے والا نہیں تھا، سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کیا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر زندہ رہیں؟ ایسی زندگی کا ہم کیا کریں گے؟ پھر ایک ایک کر کے اصحاب کھڑے ہوتے گئے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جانثاروں نے اعلان کیا کہ اگر ہمیں بار بار زندگی ملے اور بار بار حق کی خاطر جان دینی پڑے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صرف وفاداری نہیں تھی، یہ تاریخ کا سب سے عظیم عہد تھا۔ بر صغیر میں 9 محرم کو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی یاد بھی منائی جاتی ہے، اگرچہ ان کی شہادت بھی عاشور کے دن ہوئی۔ یہ نسبت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کربلا کی آزمائش صرف جوانوں کی، بڑوں کی آزمائش نہیں تھی، اس میں معصوم بچے بھی شامل تھے جنہوں نے اس عظیم قربانی کا حصہ بن کر تاریخ میں اپنا مقام بنایا۔ شب عاشور اپنی آخری گھڑیوں میں داخل ہو رہی تھی، خیموں میں عبادت جاری تھی، اصحاب اپنے ہتھیار بھی درست کر رہے تھے اور اپنے دل بھی اللہ کی یاد سے مضبوط کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سجدوں میں تھے اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر صرف ایک مختصر قافلے پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ صبح طلوع ہونے والی تھی، وہ صبح جسے تاریخ یوم عاشور کے نام سے جانتی ہے، وہ دن جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ سرے حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے یوم عاشور کو۔